اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ باب ابتدا، مبتدا کی گفتگو شروع کی تھی ابتدائی بحث کے بعد۔ اب مبتدا کی تعریف بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ جلال الدین سیوطی صاحب نے فرمایا کہ ابن مالک صاحب نے مبتدا کے احکام کو فاعل کے احکام پر مقدم کیا، یعنی پہلے مبتدا کے احکام بیان کیے ہیں کس کی؟ آغا سیبوئے کی اتباع کرتے ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے فاعل کے احکام مقدم کیا ہے، اور تو یہ بات یہ ہوئی تھی کہ کسی نے فاعل کے احکام کو مقدم کیا، کسی نے مبتدا کے احکام کو مقدم کیا۔ کیوں؟ کہا یہ دو قولوں کی بنا پر۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ مرفوعات میں اصل مبتدا ہے انہوں نے مبتدا کے احکام مقدم کر دیے، جو لوگ مانتے ہیں مرفوعات میں اصل فاعل ہے انہوں نے فاعل کے احکام مقدم کر دیے۔ دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دے رکھی ہیں جو ہم نے کل پڑھی۔ آج مبتدا کی تعریف بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ ثم المبتدا، یہ اوپر سے لاسٹ والی لائن دیکھیے، یہ ثم المبتدا اسم مجرد، ثم المبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظیت غیر المزیدہ۔ یہ دیکھیے یہاں پہ غیر المزیدہ، یہ مبتدا اسمی کی تعریف کر رہے ہیں کہ مبتدا اسمی ایک ایسا اسم ہے، اسم مجرد ہے جو عوامل لفظیہ زائدہ سے غیر زائدہ سے خالی ہو۔ غیر زائدہ سے خالی ہو یعنی زائدہ ہو چلے گا، اصلی نہیں ہونے چاہیے، اصلی وہ نہیں ہونے چاہیے عامل اس کے اوپر۔ دیکھیے مثال دیکھیے، آپ ادھر دیکھیے، زیدن، مثال کے طور پر زیدن قائم، زیدن قائم میں زید مبتدا ہے، تعریف کیا ہے؟ زید، تعریف کو اس کے اوپر تطبیق کیجئے۔ مبتدا ایک اسم مجرد ہے، اسم ہے، دیکھیے اسم ہے، اسم ہے نہیں زید۔ جناب آواز آپ کے بالکل سلو آ رہی ہے نا۔ آپ لوگوں کو میری آواز سلو آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے نا آواز صاحب، ابھی تھوڑا جا بہت سلو تھی آواز۔ پتہ نہیں کیوں تھا، آپ اسپیکر بند کیجئے۔ دیکھیے مبتدا کی تعریف کر رہے ہیں، مبتدا ایک اسم ہے، دیکھیے اسم ہے، زید قائم میں زید اسم ہے، دیکھ رہا ہے آپ کو؟ زید اسم ہے، ٹھیک ہے۔ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، عوامل کو ہے تو نہیں، لفظ میں دکھائی تو نہیں دے رہا لفظی عوامل نہیں ہے۔ غیر المزیدہ یعنی زائدہ تو ہو چلے گا لیکن اصلی نہ ہو، جیسے زائدہ کی مثال، زائدہ کی مثال آگے انہوں نے دے بحسب کا درہم، دیکھیے ٹھیک ہے۔ آئیے تھوڑا توضیح اس میں بیچ میں دے رکھی تو صفحے کئی بعد صفحے بعد ہے عبارت۔ یہ دیکھیے ثم مبتدا کی تعریف، مبتدا اسم ہے، دیکھو زید قائم میں زید اسم ہے، زید اسم ہے جی حضرت، مجرد ہے، خالی ہے عوامل لفظیہ سے، بالکل زید پہ کوئی عامل نہیں ہے لفظی، لیکن غیر مزیدہ، غیر المزیدہ یعنی اصلی عامل پہ خالی ہو، زائد اگر ہے تو چلے گا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے مخبرن عنہ، اس کی خبر دی گئی ہو، تو زید قائم میں زید کی خبر دی گئی ہے قائم کے ذریعے سے، زید کھڑا ہے تو اسے کہتے ہیں مبتدا اسمی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے مبتدا وصفی، مبتدا وصفی
قائمون کہیں آ رہی ہے زیدون، جی قائمون زیدون میں مبتدائے وصفی کی تعریف کرنا شروع کر رہے ہیں ہم. مبتدائے وصفی تو یہ کہہ رہے ہیں مبتدا کی ایک تعریف یہ ہو گئی کہ ایک ایسا اسم ہے جو مجرد عوامل لفظیہ ہے غیر مزیدہ سے اور اس کی خبر دی گئی ہو، تو قائم کے ذریعے سے اس کی خبر دی گئی ہو. یا ایک ایسی وصف ہے جو رفع دے رہی ہو ایک ایسی چیز کو کہ جس پر یہ قائم تمام ہو رہا ہے، زید، اسے مقتفن بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مبتدائے وصفی. اب یہ قیود احترازیہ بیان کر رہے ہیں. قیود احترازیہ یعنی جو تعریف میں جو قیدیں بیان کی ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں خارج ہیں. فالاسم، انہوں نے کہا مبتدا اسم ہے تو اسم کہہ کے شامل ہو جائے گا اس میں یعم الصریح والمؤول، اس میں صریح بھی شامل ہو جائے گا اور اس میں مؤول بھی. اس میں صریح جیسے زید قائمون، زید قائمون میں زید اس میں صریح ہے، دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں صریح ہے. آئیے اس میں مؤول بھی اس میں شامل ہے. اس میں مؤول یعنی آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ نے موصولات کی بحث پڑھی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو تعویل اپنے ماں باپ کو تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں، تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں. جیسے دیکھیے ان ہے، ان میں سے ان تصوموا خیر لکم. تو یہ ان تصوموا، ان جو ہے وہ اپنے مسئلے کو ساتھ تعویل مصدر میں چلا جاتا ہے. تو کیونکہ واو جمع کی ضمیر ہے یعنی صومکم، تو یہ مبتدا ہے. یہ ان تصوموا مبتدا، خیر لکم خبر. تو انہوں نے جو کہا اسم وہ کیا کہتے ہیں مبتدا ہے جو ہے اسم ہے، تو اسم میں سے مراد اس میں صریح بھی ہے جیسے زید قائم میں، اور ان تصوموا خیر لکم اس میں مؤول میں بھی وہ اسم جو تعویل مصدر میں چلا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے. وہ بھی آپ یہ مت سوچیے گا کہ تصوموا تو فعل ہے لہٰذا یہ کیسے مبتدا، نہیں، ان تصوموا، ان جو ہے وہ تصوموا کے ساتھ تعویل مصدر میں جا کے صومکم بن جائے گا. ٹھیک ہے، صومکم، لہٰذا اس میں مؤول بھی شامل ہوگا، اس میں صریح بھی شامل ہوگا. یہ بات انہوں نے یہاں کہی. پھر اس کے بعد والقید الاول، پہلی قید جو لگائی انہوں نے، پہلی قید جو لگائی کہ مجرد ہو. والقید الاول یخرج الاسم، پہلی جو قید ہے، پہلی قید کون سی ہے جی؟ پہلی قید کے ذریعے سے جو انہوں نے کہا ثم المبتدا اسم مجرد عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو اس قید کے ذریعے سے کون کون سا خارج ہو جائے گا؟ کانا اور انا کا. ٹھیک ہے، اسم خارج ہو جائے گا. کیوں؟ دیکھیے یہاں پہ کیا کہا، زید قائم. تو یہاں پر زید قائم مبتدا خبر تھا لیکن ابھی کانا اس کے اوپر داخل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کانا زید قائما. اب یہ کانا کا اسم خارج ہو جائے گا یہاں سے اس مبتدا کی تعریف سے. کیوں؟ کیونکہ یہ زید کے اوپر عوامل لفظی آ گیا ہے، عوامل لفظی میں سے آ گیا ہے، لفظی عامل اس کے اوپر آ گیا ہے، لہٰذا اب یہ مبتدا نہیں ہے، اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا. یا ان کا اسم دیکھ لیجئے، ان زیدن قائم، یہ زید کے اوپر لفظی عامل آ گیا ہے کیونکہ قید میں لگایا شرط لگائی تھی کہ اس کیا کہتے ہیں مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے. تو عوامل لفظی ہے نا، یہ ان اور کانا لفظی عامل ہیں، دکھائی دے رہے ہیں.
لہٰذا ان کا اسم اور کانا کا اسم اس تعریف سے خارج ہو جائے گا. اور کیا خارج ہوگا ابھی بتاتے ہیں، رک جائیے پہلے سے مٹا دوں میں. اور کیا خارج ہوگا دیکھیں، والمفعول الاول فی باب ظنہ، باب ظنہ کا پہلا مفعول دیکھیے، زید قائم، مبتدا خبر تھا نا، اب اس پہ ظنہ فعل ظنہ داخل کیا، ظنن تو میں نے گمانا جانا زید کو قائمن، میں نے زید کو کھڑا ہوا جانا یا عالمن کہہ لیجئے. تو اب یہ زیدن مفعول اول ہے کیونکہ ظنن تو فعل و فاعل ہے، زیدن مفعول اول، یہ مفعول دوم، مفعول اول مفعول دوم. تو اب ظننتو کا باب ظنہ کا پہلا مفعول ہے زیدن، یہ مبتدا اسمی کی تعریف سے خارج ہے. کیوں؟ اسم میں سری تو ہے، یہ اسم تو ہے، زید اسم تو ہے. مبتدا کی تعریف کیا کی تھی کہ ایسا اسم ہے تو اسم بھی ہے یہ، لیکن عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے. اس میں کہا گیا تھا عوامل لفظیہ سے خالی ہو، لیکن یہاں پر عامل لفظی ہے اس کے اوپر، لہٰذا اس میں مبتدا کی یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا یہ خارج ہو گیا. اور کیا خارج ہوگا؟ یہ والثانی، اب دوسری قید انہوں نے کیا کہا تھا، ایک قید سے تو یہ ہو گیا. پہلی قید کیا تھی کہ مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو. جب عوامل لفظی کہا تو کانا کا اسم، ان کا اسم، باب ظنہ کا پہلا مفعول، یہ اس قید سے خارج ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ عوامل لفظی موجود ہیں ان کے اوپر. لیکن آگے ایک قید لگائی، دوسری قید عوامل لفظ غیر زائدہ سے خالی ہو، لیکن اگر زائدہ اس میں ہے تو چلے گا. جیسے بے حسب کا درہمن، بے حسب کا درہمن، بے حسب کا درہمن، ٹھیک ہے. اب یہ جو بے ہے نا، بے زائدہ ہے، لہٰذا آپ یہ مت سوچیے گا کہ حسب کا مبتدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس پہ بے آ گیا، عوامل لفظی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عوامل لفظی غیر زائدہ ہو تو چلے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہٰذا دوسری قید سے یہ داخل رہے گا، عوامل لفظی زائدہ داخل رہے گا. علی ان شیخنا العلامہ الکافجی یرا، وہ یہ مانتے ہیں انہو خبر مقدم، مگر یہ کہ بے حسب کا کو ہمارے شیخ علامہ کافجی بے حسب کا کو خبر مقدم اور درہم کو مبتدا مؤخر مانتے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ نہ مانیں، ان کی بات بے حسب کا کو مبتدا مانیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بے اگر ہے بھی عوامل لفظی تو وہ زائدہ ہے، غیر زائدہ نہیں ہے. تو یہ علامہ کافجی کہتے ہیں کہ یہ خبر مقدم ہے، وہ درہم نظر، اور درہم مبتدا جو ہے وہ درہم ہے معنی کو دیکھتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ درہم تمہارے لیے کافی ہیں. بھائی معنی پہ اگر غور کرو تو معنی میں درہم جو ہے مبتدا ہے، بے حسب کا تمہیں کافی ہیں یہ خبر ہے. لیکن اگر مان بھی لے کے چلو بے حسب کا مبتدا ہے تو بے زائدہ ہے، زائدہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پہلی قید جو تھی کہ پہلے جو کہا تھا انہوں نے اسم ہو تو اسم میں مؤول بھی شامل ہے، اس میں سری بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد کہا مجرد عن العوامل اللفظیہ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو مبتدا. تو اس قید سے کیا خارج ہوا؟ ان کا اسم، کانا کا اسم اور ان جیسی چیزوں کا اسم خارج ہو جائے گا، اور باب ظنہ کا مفعول اول خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے، یہ ان پہ عوامل لفظیہ ہیں. زید کو پر مثلا ظنہ ہے، انا ہے یا کانا ہے. دوسری قید کیا تھی کہ عوامل لفظیہ غیر زائدہ سے خالی ہو، یعنی اصلی نہ ہو، اس کو پر عامل لفظی ہے بھی تو اصلی نہ ہو، زائدہ ہو تو چلے گا، جیسے بے حسب کا درہم ہو. والثالث، تیسری قید کیا تھی؟ مخبراً عن ہو، اس کی خبر دی گئی ہو. یہی تھا، اس کے ذریعے سے خارج ہو جائے گا اسماء افعال، اس لیے کہ ان کی خبر نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، آئیے. یہ تو تھا مبتدا
اسمی کی تعریف پوری. اب آپ آ کے دیکھیے, ہم ایک جگہ لکھیں پہلے سے. مبتدا اسمی, مبتدا کی دو میں ہم کر رہے ہیں, انہوں نے تو ایک ہی جگہ بیان کر دیا, یہ قسمیں ہم کر رہے ہیں دو. مبتدا اسمی, نہیں مبتدا کی دو قسمیں ہیں. مبتدا اسمی, اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ غیر زائدہ یعنی اصلی سے خالی ہو اور اس کی خبر دی جائے. ٹھیک ہے, یہ مبتدا اسمی کی تعریف ہے, مبتدا اسمی کی. ٹھیک ہے, مبتدا اسمی کی تعریف ہے. کیا تعریف ہے؟ ایک سب سے پہلے تو اسم ہے. اسم اگر ہے تو اسم میں صریح بھی شامل ہے, اس میں صریح بھی شامل ہوگا اور اس میں مؤول بھی شامل ہوگا, یہ شامل ہوگا. اس کے بعد قید ہے عوامل لفظیہ سے خالی ہو. عوامل لفظیہ سے اگر خالی قید ہے تو اس سے خارج ہو جائے گا کانا کا اسم. کانا کا اسم خارج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کانا زید قائمن میں زید اسم تو ہے لیکن عوامل لفظی سے خالی نہیں ہے, کانا اس کے اوپر موجود ہے. اسی طرح سے ان کا اسم, ایسے ہی ظننت زیدن قائمن میں زیدن مفعول اول ہے, زید اسم تو ہے لیکن عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے, اس پہ ظنہ موجود ہے. غیر زائدہ اصلی سے خالی ہونا چاہیے, عوامل لفظیہ اصلی سے. لیکن اگر غیر اصلی ہو اس میں یعنی زائدہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں ہے, بے حسب کا جو ہے وہ زائدہ ہے, لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی عوامل لفظی اصلی سے خالی ہو اور اس کی خبر دی جائے. ایک قید کیا ہے؟ اس کی خبر دی جائے. خبر دی جائے سے خارج ہو گیا اسماء افعال, یہاں سے خارج اسماء افعال. یا پہلے تعریف لکھ لی آپ لوگوں نے, تعریف لکھ لی آپ لوگوں نے, ہلو ہاں, تو تعریف اگر لکھ لی, تعریف لکھ لیے تو قید الگ سے لکھتے ہیں. یہ تو قید الگ سے لکھتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ اسم ہے, پہلا تھا اسم. اسم کہہ کے داخل ہوا اس میں مؤول, اس میں صریح. دوسری قید کیا تھی؟ عوامل لفظیہ سے خالی ہو. خالی ہو تو یہ کہہ کے خارج ہوا ہے. خارج دیکھیں یہاں پہ داخل, یہاں خارج. خارج کیا ہوا؟ کانا کا اسم. کانا زید قائمن. ٹھیک ہے, کیونکہ کہ اسم تو ہے یہ زید لیکن عوامل لفظیہ سے خالی, کہا نا خالی ہو, یہ خالی نہیں ہے لہذا یہ خارج. اور انا کا اسم, انا کا اسم سے مراد انا, انا, کانا, یہ جتنے بھی ان کے اخوات سب کا اسم. ٹھیک ہے, انا زیدن قائم. اب دیکھیے زید اسم تو ہے لیکن عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے لہذا یہ خارج ہو گیا, یہ لکھا ہوا خارج. اب اس کے بعد کون سی قید ہے؟ غیر زائدہ. غیر زائدہ یعنی اصلی. غیر زائدہ کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اصلی, اصلی سے خالی ہو. تو اس سے کیا خارج ہوا؟ ہاں داخل ہوگا, داخل ہوگا کیا؟ بے حسب کا. یہ یاد رکھنا,
اسم کہہ کے داخل ہوگا یہ، عوامل لفظیہ خالیوں سے خارج ہوگا یہ، غیر زائدہ سے داخل ہوگا بے حسبے کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نے کہا نا غیر زائدہ سے خالی ہو تو اس کا مطلب زائدہ ہو تو چلے گا، زائدہ داخل ہے، اس میں زائدہ داخل ہے۔ اور ایک قید کیا تھی تیسری، اس کی خبر دی گئی ہو، خبر دی گئی ہو تو خارج، یہ کہہ کے خارج، کیا خارج؟ اسماء افعال، ٹھیک ہے، اسماء افعال خارج۔ سمجھ میں آ گئی نا کتنی چیزیں ہیں اس کی تعریف میں؟ مبتدا اسمی کی، سب سے پہلے اسم ہے، دوسرا عوامل لفظیہ سے خالی ہو، وہ عوامل لفظیہ غیر زائدہ ہوں اس سے خالی ہو، تیسرے اس کی خبر دی گئی ہو۔ ان چیزوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں شامل ہوں گی، کچھ چیزیں خارج ہوں گی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، کیونکہ ٹائم ہو گیا۔